اب وہ چیزیں معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے ایسا ماحول ہوتا تھا کہ اگر وہ نانا کے ہاں جا رہے ہیں وہاں دینی ماحول مل رہا ہے، دادا کے ہاں جا رہے ہیں وہاں دینی ماحول مل رہا ہے، چاچا کے ہاں جا رہے ہیں، ماموں کے ہاں جا رہے ہیں، دینی ماحول۔ اب تو اپنے گھر میں ہی دینی ماحول نہیں۔ دینی ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسجد کے اندر گناہ نہیں کرتے، دینی ماحول ہوتا ہے نا۔ نہیں بھائی مسجد ہے، مسجد میں کون گناہ کرے گا؟ کیوں بھائی؟ تو مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا۔ تو جس طریقے سے مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ میں گناہ کرنے سے کترا رہے ہیں، تو عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ تو گھر ہے نا۔ کبھی سوچا ہے کہ جس طریقے سے ہم مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ میں گناہوں سے کتراتے ہیں اور اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں، تو وہ تو عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ معاشرے میں ساری خرابی اسی سے ہوتی ہے کہ اولاد کی وہ تربیت نہیں ہوتی جو والدین کی ذمہ داری ہے، اور خصوصاً ماں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت حنا بنت فاروزہ نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے حضرت مریم عطا فرمائی۔ یہ ولیہ ہے، اللہ کی ولی، پیدائشی ولی۔ حضرت کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ان کے خالو تھے۔ بیت المقدس کے امام کی ذمہ داری حضرت زکریا کے پاس آ گئی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بعد میں بچی پیدا ہو گئی، تو کئی رکھوالے تھے، کئی علماء تھے جو بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے۔ ہر ایک نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت مریم کی کفالت میرے ذمہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بھئی قراندازی کرو۔ قراندازی کی گئی اور حضرت مریم ان کا قرہ نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے، رشتہ دار بھی تھے۔ اللہ اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس حضرت مریم آئی۔ حضرت زکریا کسی کام سے تشریف لے گئے ہیں، چھوٹی بچی ہیں، کمرے میں بند کیا ہے، باہر سے تالے لگائے ہیں، کمرے میں کوئی روشن دان نہیں۔ حضرت زکریا تشریف لائے، کام سے واپس آئے تو دیکھا، دروازہ جب کھولا، تالا کھولا تو دیکھا حضرت مریم مختلف پھلوں کے ساتھ کھیل گئی۔ سبحان اللہ، کوئی راستہ نہیں۔ اور فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موسم میں وہ پھل ہی نہیں، جیسے کہ اب اس موسم میں ایسے پھل جو نہیں ہوتے ہیں، آم موجود ہیں، آم کا موسم نہیں ہے، مختلف پھل موجود ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت یا مریم انا لک ھذا، حضرت مریم کے بارے میں پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کی مرضی ہے جسے عطا کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سفید داڑھی ہیں، بوڑھے ہیں، 120 سال عمر ہے، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، 80 سال عمر ہے، لیکن اولاد کی خواہش تو جوان ہے نا۔ آدمی 100 سال کا ہو جائے لیکن بچے اس کے نہ ہوں، اولاد نہ ہو، خواہش تو رہتی ہے نا۔ اسی وقت حضرت زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے نیک صالح عطا فرما، من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، آپ سننے والے جاننے والے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے تفصیل بھی بیان کی کہ ان نے دعا میں اپنی عاجزی بیان کی، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، چیخے نہیں، آہستہ انداز میں اپنے رب کے سامنے دعا کرنے لگ گئے، نداء خفیا، چپکے سے اپنے رب کو بلایا، پکارا اور فرمایا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں،
سر میں بڑھاپا آ چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میرے رب میں نے جب بھی آپ سے مانگا ہے آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ نیک اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو بڑی ذمہ داری اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں، نہیں تو پھر مسلمانوں کے بچوں سے آج دیکھیں ایسی ایسی حرکات صادر ہو، پورا معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے، گھر تو گھر معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ خصوصاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی وہ تربیت کر کے دکھائی ہے، اور خصوصاً قرآن کریم نے کچھ انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت میں بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر، اللہ کا حکم ہوا ہے نا عراق سے چلے، اور کہاں پہنچے؟ مکہ پہنچے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ بھائی خانہ کعبے کے قریب زمزم کے کنویں کے مقام پر ادھر ان کو چھوڑ دیں اور آپ چلیں۔ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ بھئی کیا جرم ہے بھئی ہم ادھر کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ نہ تو یہاں کسی قسم کی آبادی ہے، نہ کسی قسم کا سبزہ ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو بچے سمیت چھوڑ رہے ہیں، اور پھر جب پہاڑ سے اس طرف چلے گئے، بیوی سے کہا کہ میرے رب کا حکم ہے، نے کہا ٹھیک ہے جب اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ مائیں تھی نا، ان ماؤں کو تو اپنے رب پر بڑا اعتماد ہے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ قرآن کریم میں کہا ہے نا، حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بچے کو پیٹی میں بند کر کے پانی میں ڈال دے، سبحان اللہ۔ عقل یہ کہتی ہے کہ پولیس والے آئیں گے اور بچے کو لے جائیں گے۔ فرعون نے تمام بچوں کو قتل کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور نجومیوں کو بتایا، نجومیوں نے بتایا کہ وہ بچہ اب پیدا ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے حسابات لگائے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے، کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے حفاظت کا انتظام دریا میں اور سمندر میں کیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی وہ آئیں گے تو گرفتار ہوگا، پھر قتل ہو جائے گا، لیکن اپنے ہاتھ سے پانی میں ڈال دو، اس میں تو بچے کی بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ پختہ ایمان والی مائیں تھیں، اللہ کا حکم ہوا کہ بھائی پیٹی میں ڈالو اور اس کو دریا میں ڈال دو، سبحان اللہ۔ ماں ڈال سکتی ہے؟ ڈال دیا، فرمایا میں اس کو دریا میں بچاؤں گا۔ ایسے پختہ ایمان والے۔ بہن پھر بھی دیکھتے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، بکسے میں بند ہیں، پانی میں جا رہے ہیں۔ اللہ کس طریقے سے حفاظت فرما رہا ہے۔ یہ وہ ایمان والی مائیں تھیں۔ ان ماؤں نے تو ایسے مجاہدین پیدا کیے نا، پھر جب وہ مائیں نہ رہیں تو پھر ہمارے جیسے پاپڑ کھانے والے رہ گئے۔ ساری امت مسلمہ رو رہی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ تو نور الدین زنگی تھے نا، محمود غزنوی جیسے، ان کی ماؤں نے تربیت کی۔ اب تو پوری 45 ڈگری سے باپ نمازی ہے اور بیٹا پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے، راستے ہی مختلف، پتہ ہی نہیں چلتا۔ باپ نیک ہے اور بیٹا اتنا، بیٹا نیک اور باپ دیکھیں حیران ہو جاتا ہے، ماں کو دیکھیں بیٹی کو دیکھیں حیران ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کی دینی تربیت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے حوالے سے اپنے اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً بیٹی کے لیے جہیز تیار کرو، کبھی اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں جو نیکیوں کا جہیز ہے اس کے لیے بھی کبھی تیاری کروائیے۔ شوہر کے لیے تو مال دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بیٹی کی آخرت کی فکر کی ہے کبھی کہ اللہ کے دربار میں اس کے پاس نیکیوں کا جہیز ہوگا یا نہیں؟